پاکستان کے خلاف یہ کسی بھی حال کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم یہاں پر آج بیٹھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا سوال ہے کہ کل جب پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے کراچی شہر کے اندر، کراچی پریس کلب کے باہر، تو اس وقت گورنمنٹ آف سندھ کہاں پر تھی؟ کدھر تھی اس وقت گورنمنٹ آف سندھ؟ کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف ابھی تک غداری کا مقدمہ چلایا گیا ہے؟ کہاں تھی وہاں پہ اس وقت سندھ کی پولیس؟ کیا کر رہی تھی؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کو ابھی تک پیغام نہیں ملا ہے؟ کیا زندہ زرداری کو ابھی تک پیغام نہیں ملا ہے کہ کل شہر کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے؟ اور ساتھ ساتھ ان صاحب کے بھی کچھ چمچے میرے خیال سے ساتھ تھے جن کا نام و نشان بھی آج کراچی سے ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کل کے اس واقعے کی۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، جس کے اندر رینجرز بھی آتی ہے، جس کے اندر سندھ پولیس بھی آتی ہے، کہ جن لوگوں نے میرے ملک کے خلاف ان کے خلاف فوری طور پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ میرے بھائی نے جان اس دن کے لیے نہیں دی تھی اپنے ملک کی خاطر کہ یہاں پر آ کے نعرے لگائے جائیں۔ ہمارے سندھی بھائی محبت وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان کی قرارداد بھی سندھ اسمبلی کے اندر ہی پاس کی گئی تھی۔ کوئی یہ میسج دینے کی کوشش نہ کرے سندھ کے خلاف۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ سندھ کے کوئی ٹکڑے کیے جائیں، کہ سندھ کے اندر کوئی دوسرا شہر نکالا جائے۔ سندھ ایک مضبوط صوبہ ہے، سندھ پاکستان کی جان ہے اور کراچی اس کا حصہ ہے۔ سو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کے اندر ہی فرزند زرداری کی طرف سے بھی اس کی مذمت آئے گی جو ملک کے خلاف نعرے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ کو پاکستان سے الگ کیا جائے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کلیئر کرے، کیا یہ ان کے ساتھ ہے، کیا یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات اور بھی ہیں جن کے بارے میں ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عوامی مسائل کے اوپر سیاست کرنے کا بہت شوق ہے، عوامی مسائل کا ان کو بہت شوق ہے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ صوبے سندھ کے اندر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ سندھ کے اندر اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے کیا حالات ہیں وہ ہم سب نے کل لاڑکانہ میں دیکھ لی ہیں۔ لیکن ان کو اپنی سیاست چمکانی ہے سوئی گیس کے معاملے کے اوپر۔ میں پورے صوبے سندھ کی عوام کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر گیس کے اوپر تماشا جو رچایا ہوا ہے وہ ہے کیا، اور اب معلوم ہے کہ ان کے کچھ ایڈوائزر اور ان کے منسٹر جو ہیں وہ احتجاج کرنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ احتجاج ضرور کریں، ہم نے بھی بہت سارے احتجاجوں کی تیاریاں کی ہوئی ہیں آپ کے خلاف، اور شروع کریں گے سے کراچی سے اور کشمور تک وہ جائیں گے۔ یہ میرے پاس کچھ ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ جو پہلا ڈاکیومنٹ میرے پاس موجود ہے اس کی جناب تاریخ ہے 11 مارچ 2019۔ میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا اس کو زوم کر لیں تھوڑا سا۔ 11 مارچ 2019 کو سوئی گیس نے حکومت سندھ کو ایک اپلیکیشن دی کہ جناب اعلیٰ کراچی شہر کے اندر کوئی اندازاً 200 MCF کی گیس کی شارٹیج ہے۔ یہ 17 کلومیٹر کی ہم لائن بچھانا چاہتے ہیں جس کی شروعات پورٹ قاسم سے ہوگی اور یہ جائے گی پاک لینڈ تک، ڈسٹرکٹ ملیر تک، 17 کلومیٹر کی لائن۔ اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 42 ڈایا کی جو 17 انچ کی لائن ہے، اگر یہ سندھ حکومت اجازت دے دے گی تو یہ 150 MCF گیس جو ہے اس کی سسٹم کے اندر بہتری آ جائے گی، 150 MCF۔ اور شارٹیج کتنی ہے؟ اندازاً شارٹیج جو ہمارے پاس آئی ہے اسلام آباد سے جو منسٹر صاحب نے بھیجی ہے وہ ہے 200 MCF، 200 MCF اپروکسیمیٹ، اور 150 MCF صرف 2.25 مہینے کی جو لائن بچھانے کا وقت لگے گا اس سے یہ حل ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، پیپلز پارٹی کو سیاست کرنی ہے، بجلی پہ بھی سیاست کرنی ہے، گیس پہ بھی سیاست کرنی ہے، اور ان کو سوئی گیس کو انہوں نے اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے یہ لیٹر لکھا ہے، آج یہ لیٹر بھی میں آپ سے میڈیا سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ لیٹر میں نے چیف منسٹر صوبے سندھ کے مراد علی شاہ صاحب کو لیٹر لکھا ہے، آج میں ان کے دفتر میں جمع کرا دوں گا۔ اور اس لیٹر میں بھی میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ یہ روزانہ کا جو آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ میڈیا پہ بیٹھ کر آپ کے منسٹر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ اپنے اداروں سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں
کہ سوئی گیس کو 17 کلومیٹر کی لائن بچھانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے، جو کہ 2.25 مہینے میں 150 MCF کی گیس آپ کے سسٹم میں بڑھا دے گی، اور ٹوٹل شارٹیج ہے صرف 200۔ آج اگر کراچی شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی، اس کی بھی وجہ یہی پرمیشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی الیکٹرک میسج آپ کو دیتی ہے کہ ڈیو ٹو لو گیس پریشر ہم نے لوڈ شیڈنگ کی ہے۔ سو آج گیس کی شارٹیج، میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا، اپنے تمام سینئر جرنلسٹ سے، کہ گیس کی شارٹیج اور کراچی کے اندر بجلی کی شارٹیج کا جو ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سکولز میں ہو رہی ہے، ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مراد علی شاہ صاحب مجھے اپنے آفس میں بلا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نالائکیاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے اگر شروع کریں تو میرے خیال سے رات تک بھی وہ وقت پورا گزر جائے گا۔ ابھی حلیم عادل شیخ صاحب کے پاس بھی ان کی بہت ساری کہانی ہے سندھ کی۔ کل جو شام میں ایک واقعہ ہوا ہے لاڑکانہ کے اندر، کیونکہ جب مصیبت اندر کوئی قیامت آتی ہے تو یاد رکھیں وہ بھٹو صاحب کے شہر سے لاڑکانہ سے شروع ہوتی ہیں، جیالوں کے گڑھ سے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی نالائکی کا لیول کیا ہے، جہاں سے ان کی بنیاد ہے وہاں سے ان کی ہر نالائکی شروع ہوتی ہے۔ کتے کاٹتے ہیں، بچے مرتے ہیں، لاڑکانہ سے شروع ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، لاڑکانہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈز ہوئے، وہ لاڑکانہ سے شروع ہے۔ ہر قسم کا تماشا، ہر قسم کی کرپشن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کل جناب اصغر مغیری صاحب جو ASI ہیں، پولیس آفیسر، ہم نے دیکھا کہ کل اس کو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے PSF کے جیالوں نے اس کی وردی کو پھاڑا، اس کو تھپڑیں ماری، اس کو گالیاں دی، اور یہ سب کچھ ہوا اس کے تھانے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللیگل ایکٹیویٹی کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جہاں پہ غلط کام ہوگا میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں گا، اور وہاں پر SP اور وہاں کا SHO اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ تماشا صوبہ سندھ کے اندر آج نہیں، پچھلے 12-13 سال سے چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی جو صوبہ سندھ میں ووٹ لیتی ہے وہ بھی اسی پولیس کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیتی ہے۔ یہ جالے جو انہوں نے بھرے میں اپنے تھانوں کے اندر، ان کے SHOs لگے ہوئے ہیں، ان کے سپاہی لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے ذریعے لوگوں کو ڈراتی ہے، جعلی FIRs کاٹتی ہے، اور ڈرا کے دھمکا کے لوگوں سے الیکشن میں ووٹ لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ سارا پلانڈ ان کا جو ہے الیکشن ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کہتے تھے کہ کراچی کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ صوبے بھر کے اندر بھی اس طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، لوگوں کو دھمکایا نہ جائے، لوگوں کے پانی نہ بند کیے جائیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر کسانوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے پانی کو ڈسکنیکٹ نہ کیا جائے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کھڑی کہاں ہے۔ ہم سب سے پہلے IG سندھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، چیف منسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ اصغر مغیری کی بے عزتی کرنے میں لفظ استعمال کروں، جو ان کی بے عزتی ہوئی ہے، ان کے یونیفارم کے اندر ان کے یونیفارم کو پھاڑا گیا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ میرے خیال سے ہوم منسٹر بھی چیف منسٹر ہیں۔ چیف منسٹر صاحب آپ ہوم منسٹر بھی ہیں، تو چیف منسٹری سے تو ریزائن نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم کل کے واقعے کے بعد اپنی ہوم منسٹری سے تو آپ ریزائن کریں۔ کچھ تھوڑی سی تو شرم اور حیا ہے کہ آپ کا پولیس آفیسر آپ کے تھانے کے اندر، آپ کے صوبے کے اندر اس کو بے عزت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرزند زرداری بہت اچھی تربیت دے رہے ہو، جیسی تربیت تمہارے والد صاحب نے تمہیں دی وہی تربیت اپنے جیالوں کو، اپنے ورکروں کو دے رہے ہو کہ باوردی پولیس والے کو ذلیل کرو، اس کو بے عزت کرو، اس کا یونیفارم پھاڑو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ اور پھر اس کو مارو۔ یہ تربیت مجھے یقین ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، یہ انہی کی تربیت کے اوپر آپ نے اپنے ورکرز کو تربیت دی ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف منسٹر سندھ سے کہ فوری طور پر ان کو سسپینڈ کیا جائے، جو پولیس آفیسرز انوالوڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جیالے اس کے اندر انوالوڈ ہیں ان کو بھی کیا جائے۔ جہاں تک مجھے معلومات ملی ہیں یہ وہی لڑکے ہیں جب وزیر اعظم صاحب نے اپنا سندھ کا ٹور کیا تھا
تو انہی لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے احتجاج کیے تھے اور بدامنی کرنے کی کوشش کی تھی. میں ریکویسٹ کروں گا علیم عادل شیخ صاحب سے کچھ چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کرنی ہے بات کریں گے. الرحمن الرحیم. خرم بھائی نے بڑا بھرپور طریقے سے تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے سندھ کے 6 کروڑ پاکستانیوں کی 6 کروڑ سندھیوں کی نمائندگی کی ہے کہ جس انداز سے گزشتہ روز میں کہتا ہوں کہ پریس کلب پہ کوئی بیچارے ٹیچرز، کوئی نرسز، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر جا کر اگر اپنی تنخواہوں کے لیے معذور بھی اگر جو ہوتے وہ اپنے حقوق کے لیے اگر جا کے کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ کسی سندھ حکومت کے کسی چپڑاسی کے خلاف، کسی سیکٹری کے خلاف، کسی وزیر کے خلاف، کسی مشیر کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف 2 لفظ بھی بول دیں تو پوری سندھ حکومت حرکت میں آ جاتی ہے. گزشتہ روز جس انداز سے چند وہ لوگ جو کہ پیسوں پر بکے ہوئی قیادت کے نیچے بکے ہوئے لوگ ہیں. کل جو بندہ لیڈ کر رہا تھا وہ ایک ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہے، نٹوریس کیریکٹر ہے سچل گوٹ کا، اور اس وقت دبئی میں اربوں روپے کا بزنس ہے اس کا، جو کل لیڈ کر رہا تھا اس ریلی کو اور عجیب و غریب نعرے لگوا رہا تھا جس نعروں کو سب پہچان چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، ہوم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، کل جو نعرے لگ رہے تھے کوئی آپ کو غیرت جاگی؟ آپ کی کوئی آپ کو شرم آئی کہ جو نعرے آپ کے پریس کلب پہ لگ رہے تھے کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ اور یہ نٹوریس جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں معصوم سندھی نوجوانوں کو، معصوم سادہ لوگ، ان کو پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھا کے انہیں بھٹکا کے گاڑیوں کی چھتوں پہ بٹھا، خود ویگو کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لینڈ کروزر کے آگے، اور بیچارے ورکروں کو چھت میں بٹھا کے نعرے لگوا رہے ہیں. ان بیچاروں کو واپس جاتے ہیں پھر وہ برے حال میں ہوتے ہیں. پھر جب واپس گھر جا کے سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے سندھ میں کسی رشتہ دار کو ایڈ لگی ہوتی ہے، کوئی فلڈ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کتے کی ویکسین. یہی لوگ ہیں نا نوجوان. میں پوچھنا چاہتا ہوں کل جو ریلی جنہوں نے نکالی ہے، سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے. آپ کی حرکتیں، مراد علی شاہ صاحب افسوس ہوا کل پاکستان نیوی کی آپ کو ٹوپی پیش کی گئی نیوی نے کہ وزٹ کے موقع پر آپ نے واپس کر دی. الحمدللہ اس ملک کے دفاعی اداروں کی وجہ سے ہم سب آرام سے اپنے چین کی نیند سوتے ہیں. اگر نیوی ہمارے سمندروں کا دفاع نہ کر رہا ہو، نہ جانے کتنے کتے بلے آ جائیں جو ہماری نیند خراب کر دیں. اگر ایل او سی پہ افواج پاکستان ہمارے لیے جوان نہ بنکرز میں جاگ رہے ہو تو ہم نہیں سو سکتے. آپ کو نیوی کی ٹوپی پہنتے ہوئے آپ کو کل شرم آ رہی تھی، جبکہ سندھ اسمبلی میں ٹوپی ڈرامے کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ ادھر آپ ایک سرکس لگا کے رکھتے ہیں، بابا جو سندھی ہے کھڑا ہو جائے، سندھی نہیں ہے بیٹھ جائے، سندھی ہے کھڑا ہو جائے. ہم سب سندھی ہیں الحمدللہ، ہم سب سندھی ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں، سندھی خدمت کرتے ہیں، سندھ سے محبت کرتے ہیں، سندھیوں کی خدمت کرتے ہیں، سندھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم سب سندھی ہیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. آپ تو اگر بات کرتے ہو مجھ سے بات کر لو نا بھائی. آپ سے بڑا سندھی تو میں ہوں مراد علی شاہ صاحب. آپ پتہ نہیں عراق سے آئے، ایران سے آئے، کہاں سے آئے یہ سید سگورے سارے. اب بھائی میں تو ہند اور سندھ 2 ہوتے تھے، میں تو راجستھان سے آیا ہوں، تو میں آپ سے بڑا سندھی ہوں. آپ ایک ڈرامہ سندھ کارڈ کھیل کر اپنی ایم کیو ایم اس وقت اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے کراچی کارڈ کھیل رہی ہے، اور سندھ حکومت پیپلز پارٹی اپنی کرپشن بچانے کے لیے سندھ کارڈ کھیل رہی ہے. اور یہ شوشے یہ بھول جاؤ، بنگلہ دیش کی رٹ کوئی نہ کوئی لگاتے ہو. 1000 کلومیٹر پانی تھے یہاں تو الحمدللہ سارے محب وطن 6 کروڑ سندھی یہاں موجود ہیں. سندھ وہ صوبہ ہے جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی. چند لوگ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو یہ پیڈ، یہ را کے ایجنٹ، یہ بیرونی اس کے اوپر چلنے والا. الحمدللہ پورے سندھ کے نوجوان کل سے بڑے تیش میں ہیں. یہ دوبارہ جو قدم بڑھاؤ، ماشاءاللہ پہلے قدم بڑھ کے بڑی ترقی کرا دی. قدم بڑھاؤ بابا، مجھا بھائرو، مجھا سندھ جا نوجوانوں سمجھو یہ جی چون تھا نا بھائی الطاف بھائی قدم بڑھاؤ، انہیں چھا کیا سندھ سا ऐं जेके तव्हां सां इहे नारा था लॻाइण जीएम सैयद साईं नफ़रत कंदो इन्हनि माण्हू सां, इन्हनि तबाह करे छॾियो. अॼु तव्हांजा माण्हू लीडर इहे अरबे रुपया वठी तव्हांखे नारा लॻाए अॻिते कनि था. मुंहिंजा सिंधी नौजवानो
انہوں تمہاں کے تباہ کیا انہوں تمہاں جے سو کارڈ لیڈر تمہاں جی تعلیم تمہاں کے خسے ورتی تمہاں جی نوکریوں خسے ورتی تمہاں جو مستقبل خسے ورتو اج تمہاں کے نہیں جی 2 منٹ لے لیں میں یہ بات اردو میں کر چکا ہوں اج تمہاں کے یہ ماں سمجھات ہوتا تمہاں آپ کو یہ استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اور دوسری بات میں کرتا چلوں اسی وجہ سے یہی وجہ جو آپ کی گورننس رہی سندھ گورنمنٹ کی اور آج گلف میگزین کا ایک رپورٹ ہے سروے ہے 93% لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کو 53% اور بلاول سارے چاچے مامے جو ہیں 5%. 1.8% یوسف رضا گیلانی اور چاچا پرویز اشرف چاچا یوسف رضا گیلانی اور چاچا پرویز اشرف بلاول صاحب کا 0.8% مقبولیت اور چاچا نواز شریف کی 4.5% مقبولیت مطلب سارے چاچے مامے جو ہیں بلاول زرداری صاحب کے وہ 5% ہیں اور 93% میرا کپتان ہمارا کپتان وزیر اعظم پاکستان ہے اور دوسرا خرم بھائی سب کچھ بتا چکے ہیں لیکن کل جو لاڑکانہ میں ہوا تفصیل واقعے کی تو انہوں نے بتا دی لیکن پولیس آرڈر 2019 کی ہم بڑی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے اسمبلی میں بھی اسمبلی سے باہر بھی آج جو کچھ ہو رہا ہے سندھ پولیس کو سندھ حکومت نے اپنے وڈیروں مشیروں وزیروں کے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے گھر کی باندھی بنا دیا ہے سندھ پولیس کا اختیار پہلے کہتے تھے امام تو پی ٹی آئی جی ہے پی ٹی آئی نے لگایا ہوا ہے ارے بھائی اب تو آپ کا پی آئی جی ہے آپ نے لگایا ہے سندھ میں ڈاکو راج ہو چکا ہے شکارپور میں کند کوٹ میں گھوڑ خیرپور میں گھوٹکی میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں موٹر وے سے اغوا کر کے لے کر جا رہے ہیں اور کل ایک فرش شناس اے ایس آئی اصغر مغیری صاحب کو یہ اسی کی نشاندہی ہے کون لوگ ہیں آپ نے ٹھیک کہا پرائم منسٹر عمران خان آ رہے تھے ان لوگوں نے اسی پی ایس ایف کے غنڈوں نے وہاں حملہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ان غنڈوں کی تصاویر موجود ہے انہوں نے حملہ کیا تھا عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ایف آئی آر کٹی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے ایک ڈرپوک ایس ایس پی یہ جب تک اے ایس پی ہوتے ہیں نا لوگ غیرت بھی ہوتی ہے نڈر بھی ہوتے ہیں دم بھی ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں آنے کے بعد کیا ان کو زنگ لگ جاتا ہے وہ غلام بن جاتے ہیں تکڑا اے ایس پی تھا بڑا زبردست نام تھا عمران خان صاحب کی ایف آئی آر کٹتی اور رات کو ایف آئی آر کا پیپر نکل جاتا ہے اور وہی لوگ اگر ایف آئی آر کرتی تو کل اے ایس آئی کا ظلم کیا تھا کہ کچھ جالے ٹناریوں کو پکڑ لیا تھا اس نے جالے شراب پی رہے تھے ان کو پکڑا شراب کیوں بیچ رہے تھے ان کو تھانے لے کر ایس ایچ او کے سامنے اس کو پیٹا گیا یہ ہے سندھ کا پولیسنگ تباہ ہو چکی ہے سندھ میں پولیس سندھ حکومت کی غلام بن چکی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا اختیار جو ہے اس کا ایس ایس پی فاروق بشیر استعمال کر رہا ہے فاروق بشیر جو پی ایس اے ٹو سی ایم ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا اختیار استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفیکٹو ہوم منسٹر ہیں جس نے ایس پی لگنا ہے ڈیل کرو پیسے دو طرف ڈیل ایک طرف پیسے کی ڈیل سی ایم ہاؤس میں اور دوسری طرف وڈیروں سے ڈیل میدان میں جا کر اس کے علاوہ میں سلام متاثرہ علاقوں کی بات کرتا ہوں آج آدھے سندھ کے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے ذرا ڈوب گیا تھا ہمارے بھائیوں کے حلقے کا تو ایک پیٹر مرتضی وہاب نے ادھر رکھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے ادھر کندھے پہ پیٹر لٹکایا ہوا تھا بھائی پانی نکالو 3 دن میں پانی تو ویسے ہی نکلنا تھا اور ڈی ایچ اے کو بھی آپ نے ڈبویا چونکہ ملین ردی کو آپ نے اس کے اندر آپ نے کچرا پھکوا دیا واٹر لیول اوپر کر دیا اور آج 20-25 دن ہو گئے آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے اور آپ نے ڈبویا ہوا ہے آپ کے غلط اریگیشن سسٹم نے وہاں کے جو آپ نے قبضے کرا دیا آپ کے پیروں نے فقیروں نے میروں نے ایک طرف میں میڈیا کو لے کے بھی چلتا ہوں کہ برائے کرو آپ لوگ چلیے ایک طرف پانی ہے لوگ تباہ برباد ہیں ایک طرف لوگ آباد ہیں ایک بننا بھی اس کے اندر ہے آج تک پانی نہیں نکل رہا بچے سسک رہے ہیں مچھر کاٹ رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں لائف سٹاک ان کا تباہ ہونا جا رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے سندھ حکومت اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے جس انداز سے پولیس کے واقعات ہو رہے ہیں جس انداز سے کہتے ہیں وفاق نے کچھ نہیں کیا ارے بھائی کورونا میں بھی 60 ارب روپے دیے ہیں 50 لاکھ لوگوں کو 60 روپے اور اس کے بعد کہتے ہیں جو وزیر بلاول جاتے ہیں 6 دن کھڑے ہو ہیلی کاپٹر اوپر نیچے جاتا ہے کہتے ہیں بابا وفاق نے کچھ نہیں دیا وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں وفاق نے کچھ نہیں دیا آپ نے کیا دیا صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہم اس کی بھرپور مذمت تھا کہوں جے کہ کیڑے طریقے سے سندھ حکومت سندھ کارڈ کو یوز کرنے کے لیے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ پورے سندھ کے ہر تعلقہ کی سطح کے اوپر
پاکستان زندہ باد کے حساب سے کارروائی کرے گی. اور دوسری بات اپنا پروٹیسٹ کرے گی. سعید غنی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, سوئی گیس کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت بسم اللہ آئیے, یہ لیٹر دے دیجیے نا ان کو, انشاءاللہ یہ لیٹر سعید غنی کو دے دیجیے. یہ لیٹر بھی انشاءاللہ چاند بھائی کے ذریعے بھجواتے ہیں. چلیں جی, لیکن پھر تیار ہو جائیں, ہم بھی تیار ہیں. انشاءاللہ سندھ کو ایڈز لگانے کے خلاف تحریک چلے گی, سندھ کے کتوں سے کٹوانے کے خلاف, کتوں سے کٹوانے کے خلاف تحریک چلے گی, تھر میں بچوں کو مروانے کے خلاف تحریک چلے گی, سلام میں لوگوں کو ڈبونے کے خلاف تحریک چلے گی, روڈوں رستوں اسکولوں کو تباہ کرنے کے خلاف تحریک چلے گی, کراچی کو کچرا کنڈی بنانے کے خلاف تحریک چلے گی. اور ہم تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ چلیں اسلام آباد کی طرف, ہم آ رہے ہیں لڑکانہ کی طرف, نواب شاہ کی طرف انشاءاللہ. جواب سوال آپ سوال آپ سے یہ, آپ نے کہا کہ تحریک چلے گی. پہلے ہی جو سندھ کے باقی ہیں کہیں وہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ زمین تنگ کر دیتی, تو آپ اس بات کے لیے نکل رہے ہیں یا ان بیچاروں کے لیے ایک نئی مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے, بیچارے جو حاری ہیں, کسان ہیں, جو مظلوم ہیں صوبے کے لیے؟ زمین تنگ ہونے والے دن چلے گئے. اب سندھ کے عوام پیپلز پارٹی پر زمین تنگ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ووٹ سے بھی اپنی زمین تنگ کرے گی. ہم الحمدللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کی سپاہی ہیں, ہم تحریک انصاف کے ٹائیگرز ہیں. اور یہ میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, عرسانی صاحب اپنے علاقے کی ایک شخصیت ہیں, جام فاروق صاحب, منصور شیخ صاحب, یہ سارے اہم لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, موریجو صاحب, ڈاکٹر سنجے صاحب, یہ مختلف سندھ کے ہر ضلع میں ہم مضبوط ہیں, ان سے زیادہ مضبوط ہیں. تو انشاءاللہ کسی کو وکٹمائزیشن نہیں کرنے دیں گے. ہمارے ورکرز یا ہمارے سپورٹرز یا مظلوموں کے خلاف اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ توڑ دیں گے, کوئی زبان نکالے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے. کوئی ظلم سندھ میں نہیں ہونے دیں گے ہمیشہ. علیم بھائی یہ بتائیے کہ کل جو افسوسناک واقعہ اور نعرے لگے, اگر پولیس اپنی وصیت میں مقدمہ قائم نہیں کرتی تو کیا آپ لوگ کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نام لے کے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ جعلی ٹویٹر بنا کر پاک فوج کو پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, اس کو سائبر کرائم میں آپ کیوں نہیں دیتے کہ بڑا افسوسناک کھیل کے آ رہا ہے پاک فوج کے خلاف؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی جو ہے ایکیوزڈ پرسنز کانفرنس جو تھی, جو ایکیوزڈ پرسن کانفرنس تھی, اس کے اندر نواز شریف کی جو سوچ, جس کے اندر اس نے سیاسی بیک گراؤنڈ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اٹیک ہمارے اداروں کو کیا, افواج پاکستان کو کیا. تو بات یہ ہے کہ آج 22 کروڑ عوام پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں, اور یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اچھا ہوا بلی تھیلے سے باہر آ گئی, اچھا ہوا بلی تھیلے سے باہر آ کے پتا چل گیا کہ نواز شریف وہی گیم کھیل رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نواز شریف کی تقاریر پہ پابندی لگنی چاہیے, جیسے الطاف حسین کی تقاریر پہ لگی. یہ لوگ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں صرف اپنے اقتدار. یہ وہ لوگ ہیں آج کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. انہوں نے اپنے وقت میں نوٹ کو عزت دیا, بعد میں ووٹ کو عزت الحمدللہ مل گیا. اب ہم کہتے ہیں بھائی کوٹ کو عزت دے دو, واپس آ جاؤ. ہاں ہاں سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ تحریک چلے گی, فلاں کے خلاف تحریک چلے گی, فلاں کے خلاف. آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک تحریک انصاف کی بھی چلی تھی, تو اب تک کہیں نظر نہیں آ رہا. پیٹرول عوام کی فوج سے دور آنا, عوام کی فوج سے دور نہیں, عوام کی فوج سے دوائیاں عوام کی فوج سے دور. سر پیپلز پارٹی کو تو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جن بات اگر ذمہ داری آپ پر آئے تو اس کا کیا اور اچھا دیکھیں, یہ باتیں بار بار کی جاتی ہیں اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میرا یہ میڈیا سے بھی سوال ہے کہ کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ذمہ داریاں حکومت سندھ کی ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں جو ریٹ کمشنر نے نکالے ہیں, جو ریٹ کمشنر نے دالوں کے نکالے, سبزیوں کے نکالے, دودھ کے نکالے, وہ ریٹ تو یہ پورے کرا نہیں سکتے ہیں. جو حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے وہ خود کیوں نہیں پوری کرتی ہے؟ پوچھیں نا ان کے کمشنر سے, پوچھیں ان کے ڈپٹی کمشنر سے, پوچھیں ان کے تمام جو ذمہ دار ہیں جو بیٹھے ہوئے ڈی سی آفس کے اندر کہ وہ مارکیٹ میں چھاپے کیوں نہیں مار رہے ہیں, وہ دودھ کے ریٹ کو کیوں نہیں کنٹرول کرا رہے ہیں, سبزیوں کو کیوں نہیں کم کرا رہے ہیں, وہ دالوں کے ریٹ کیوں نہیں کم کرا رہے ہیں. اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے, اس کا تعلق سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر یہی چیزیں پرائس کنٹرول اگر پنجاب میں نہیں ہوگی تو ہم تھوڑی کہیں گے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ذمہ دار ہوگی. لہٰذا جو ذمہ داریاں صوبے سندھ کی ہیں, صوبائی حکومت کی ہیں, وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت پوری کر رہا ہے اپنی, اور بہت بہتر کر رہا ہے. آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی
پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بیسٹ فارن پالیسی چل رہی ہے. آج پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے. دنیا میں واحد ملک ہے جو کووڈ سے باہر نکل چکا ہے. ہمارے آس پاس پڑوس ملک میں دیکھیں نا, آپ دیکھیں کس طرح WHO تعریف کر رہا ہے وزیر اعظم کی, کیسے بل گیٹ جیسی شخصیات جو ہیں وہ تعریف کر رہی ہے وزیر اعظم کی. کیا ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں؟ موجودہ حالات کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح ملک کو چلا رہے ہیں, جس طرح اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, یہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. الیکٹرک کو ابھی تک قابو کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ کیا تک ایک ادارہ حکومت سے بڑا ہو گیا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک جو کلر الیکٹرک ہے, اس کو لائسنس ٹو کل 2009 میں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیا تھا, اور اس میں باندھ دیا گیا تھا کہ آپ جا نہیں سکتی. یہ لائسنس ٹو کل کے الیکٹرک کو 2009 میں ملا تھا, پیپلز پارٹی نے دیا تھا, اور اس لائسنس ملنے کے سلے میں ابراج کے مالک کو 2011 میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا, تنخواہ امتیاز دیا گیا تھا. اب پہلی دفعہ ایسا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, نیپرا نے, جب ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد نیپرا نے ان کو ہیئرنگ کے لیے نوٹس دیا تو کورٹ میں چلے گئے. ہم شکر گزار ہیں جسٹس گلزار کے کہ انہوں نے اسٹے ختم کیا ہے, نیپرا نے ہیئرنگ کر لی ہے. انشاءاللہ اکتوبر کو آپ کو نیپرا کا ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور کے الیکٹرک کی جو مونوپولی ہے, ان کی جو بدماشی ہے, ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی.